ہماری مرضی، ہم کھانا گرم آپ کے لیے کریں، بستر کسی اور سے گرم کر لو، نعوذ باللہ۔ وہ جملے اس پلے کارڈ پہ لکھے جاتے ہیں جس کو میں اس وقت اپنی زبان سے کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، در حقیقت پاکستانی قوم کو لبرلزم کی طرف لے جانے کا یہ وہ مکروہ پیغام ہے، یہ مکروہ پروگرام ہے جس نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے آج اس اہم ترین موضوع پر ہم بات آپ کے سامنے کریں گے کہ لبرلزم کس طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے ذہنوں کے تصورات کو اسلامی تصور سے ہٹا کر مغرب کی طرف لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ مغرب زدہ معاشرہ کبھی بھی اصلاح کی طرف نہیں جا سکتا۔ علامہ اقبال اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہ جو موجودہ دور میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اسلام سے تھوڑا سا آزاد ہو جائیں اور اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ بے بنیاد الزامات لگا کر اس کو ایک دقیانوسی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے اسلام کے بارے میں جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم صمیم نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ چمکتے نگ ہمیں لگتے خوبصورت ہیں لیکن یہ جھوٹے ڈائمنڈ ہیں، 2 نمبر ہیرے ہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، موجودہ دور کی چمک دمک ہمیں اچھی تو لگتی ہے لیکن ہماری کامیابی اس بات میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ثقافت اور کلچر کو اپنا لیں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ گرامی قدرات، جس وقت عورتوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک عجیب بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا ایک سیلاب پاکستان کی سڑکوں پہ چلتا ہوا جب دکھائی دیتا ہے، عزت دار لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اس ریلی کے اندر نکاح کی بے حرمتی کی گئی، مقدس رشتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اسلام اس سچے دین کا نام ہے جو ہمیں مقدس رشتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں نکاح کی ترغیب دلاتا ہے۔ وہاں لوگ کہہ رہے تھے نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے، اور فری سٹائل کے ساتھ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ گرامی حضرات توجہ رکھیے گا، اسلام نے عورت کو ہر مقام پر مرد کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا۔ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں مرد کے تسلط میں نہیں رہ سکتی تو وہ تو زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ عورت کبھی اپنے باپ کے ذل عاطفت میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ بیٹی کے درجے میں ہے۔ کبھی عورت اپنے بھائی کی عظمتوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ پوری قوم اور اپنے گھر کی عزت کا مرکز بن جاتی ہے۔ عورت کبھی اپنے شوہر کے اس حقوق کے سائے تلے جیتی ہے جس کو قرآن و سنت نے واضح کر دیا۔ تو اس طرح عورت کبھی اپنے بیٹوں کے سہارے پر ایک ماں کا درجہ حاصل کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ عورت تو ایک لمحے کے لیے بھی مرد سے جدا ہو کے زندگی نہیں گزار سکتی، وہ کبھی باپ کے ذل عاطفت کے تحت ہے، کبھی بیٹی ہے تو کبھی بہن ہے، کبھی بھائی کے رحم و کرم پر، کبھی اپنے شوہر کی عزت کا تحفظ کرنے والی، اور کبھی اپنے گھر کو سنبھال کر اپنے ماں کی ممتا کو پورے گھر میں بکھیرنے والی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا تصور دیا۔ ان مقدس رشتوں کو جوڑنے کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے گھر کی عزت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اپنی قوم کی عزت اور وقار کا سبب بنتی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اسلام اس کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اور وہ عورت اپنے رشتوں کے تقدس کا تحفظ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتی ہے۔ آج این جی اوز سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی پھیلاتے ہوئے عورتوں کو
اسلام کے اس مقدس رشتوں سے آزاد کر کے ایک لبرلزم کے ساتھ اور سیکولرزم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی طرف توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ یو ای ٹی کے میں ان تمام عہدے داران کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے خواتین کو اسلامی لباس پہننے کے لیے قانون سازی کی۔ یونیورسٹی کے اندر ایک خوبصورت ماحول بنانے کے لیے یو ای ٹی کے تمام عہدے داران مبارکباد کے لائق ہیں، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو عزت کا وہ تحفظ نہیں دیا جو اسلام کے دامن میں آ کے عورت کو مل رہا ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، گرامی حضرات یاد رکھیے، مسلمان کسی بھی اعتبار سے، خواہ اس کا تعلق باپ ہونے کی حیثیت سے ہے، بھائی کی حیثیت سے ہے، شوہر کی حیثیت سے ہے یا بیٹے کی حیثیت سے، وہ ان رشتوں کے تقدس کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی اور جگہ پر ایسا نہیں۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں ایک مرد جتنا چاہتا شادیاں کر لیتا اور کوئی پابندی نہیں، جتنی شادی کر، اور حقوق کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک مرد نے 20 عورتیں کی ہوتی تھی، 10 عورتیں، حقوق بھی کوئی نہیں دیے جا رہے، یہاں تک کہ جب مرد فوت ہو جاتا، باپ مر جاتا، تو وہ جو ان کی مائیں تھیں وہ بیٹوں میں وراثت کی طرح تقسیم ہو جاتی۔ جس کے ساتھ پہلے باپ نے شادی کی تھی، پھر بیٹا اس کے ساتھ شادی کر کے، پہلے وہ ماں تھی اب اس کی بیوی بن کے زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ جاہلیت کے دور میں تھا۔ اور اگر وہ خود نہ شادی کرتا، وہ اپنے رشتہ داروں میں اپنی مائیں بانٹ دیتا کہ 2 مائیں تم لے لو، 3 مائیں تم لے لو۔ یہ جاہلیت کا دور، جہاں ماں کے رشتے کا تقدس ہی نہ تھا، اس آنچل کو پامال کیا جاتا تھا اور تار تار کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے پھر یہ تصور دیا کہ اگر وہ تمہاری ستیلی ماں بھی ہے تو درجہ ماں کا ہے، رب نے تمہاری جنت ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ تصور پہلے تو نہ تھا۔ کس نے کہا کہ دوسرے مذاہب میں عورت کے لیے عزت کا مقام ہے؟ کیا عزت کا مقام صرف کھلا لباس پہننا ہے؟ کیا عزت کا مقام یہ ہے کہ جینز پہن لی جائے اور چھوٹی شرٹ پہن لی جائے؟ یہ عزت کا مقام نہیں، یہ تو عزت کو اچھالنا ہے، یہ تو عورت کا استحصال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، غیر مسلم ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، سرکار نے اپنی کالی کملی اس کے چادر اس کے سر پہ ڈال کے کہا، اسلام تو غیروں کی بیٹیوں کو بھی عزت کا تحفظ دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ یہ اسلام نے تصور دیا۔ تو جاہلیت میں عورتیں بانٹی جا رہی ہیں، وراثت میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اسلام نے آ کے بتایا کہ آپ ایک ہی نکاح کریں اگر آپ ایک نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو لیمٹس بتا دی کہ آپ 4 تک کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ کہ آپ کو ان میں عدل انصاف رکھنا ہوگا، ہر ایک کو مابین برابر حقوق دینے ہوں گے، کسی کو مساوات میں کمی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایک مرد یہ نہیں کر سکتا، اس کو حکم ہے پر ایک ہی نکاح کرے اور پھر اس کے حقوق پورے کرنا شروع ہو جائے۔ حقوق کی ایک فہرست اسلام نے بتائی ہے۔ تو یہ تصور اسلام کا ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، ہندوستان میں ہم یہی کے رہنے والے ہیں، کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا، شوہر مر جاتا، تو بیوی کو ودوا ہو کر پوری زندگی گزارنا پڑتی، اس کو نحوس کہن کے نحوست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا، وہ گویا کہ زندہ چلتی پھرتی لاش بن جاتی۔ اور کئی ایسی جگہیں بھی تھیں جہاں شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو بھی شوہر کی چتا کے ساتھ لٹا کر زندہ ہی اس کو جلا کے ختم کر دیا جاتا، اور عورت خود اس بات کو پسند کرتی کہ میرا معاشرے میں کیا مقام ہے کہ جب میرا شوہر ہی چلا گیا مجھے زندہ ہی جل جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ جل کے مر جاتی ہے، معاشرہ اس کو بار بار جلا کے مارتا۔ ہندوستان میں یہ رسم جاری رہی، ہندوازم میں، لیکن اسلام رشتوں کا تقدس بتاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر طیار کے گھر میں آئے 7 ہجری، ان کی زوجہ بچوں کو نہلا کے کپڑے پہنا رہی تھی، سرکار نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس لاؤ، ان کے بچے پاس لاؤ۔ سرکار نے ان کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو،
روتے ہوئے پیار کیا. حضرت اسما بنت امیس عرض کرتی ہیں پیارے آقا لگتا ہے کہ کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں آج یہ بچے یتیم ہو گئے، ان کے والد حضرت جعفر شہید ہو گئے. حضرت اسما رونے لگی تو سرکار نے فرمایا اسما رونے کی ضرورت نہیں، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں قیامت میں بھی تیرا والی ہوں. سرکار نے حضرت اسما بنت امیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا. وہ اس عظیم ہستی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جناب ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا تو اسما بنت امیس کا تیسرا نکاح حضرت مولا کائنات سے کر دیا جاتا ہے. حضرت علی نے پھر ان سے نکاح کیا. اسلام تو رشتوں کا تقدس دیتا ہے. اسلام کسی کو ودوا نہیں کہتا، اسلام کسی کو منحوس نہیں کہتا، اسلام کسی بیوہ کے نحوست کا تصور نہیں دیتا. یہ صرف اور صرف آپ کو عظمت ملے گی تو دامن اسلام میں ملے گی. کون کہتا ہے کہ آج عورتیں پلے کارڈ اٹھا کے کہہ رہے ہیں جی ہماری مرضی ہمارا جسم جو کریں؟ ہم کہتے ہیں آپ اسلام کی چادر کو تار تار کر رہے ہیں، آپ اپنی حدود کو کراس کر رہے ہیں، آپ اپنی لمٹ سے نکل رہے ہیں. یہ تو حق اسلام نے دیا ہے. میں آپ کو آج کے معاشرے کی بات بتاتا ہوں. جو مجوسی ہیں، زرتشت، آگ کی پوجا کرنے والے ایران میں بہت ہیں. آج بھی ان کے ہاں بیٹی سے باپ شادی کرتا ہے، بیٹا ماں سے شادی کرتا ہے. آج بھی ان کے ہاں بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے، ماں سے بھی نکاح جائز ہے. مجوسیوں کے ہاں آج بھی. اب مجھے بتائیے اسلام نے تو ہمیں رشتوں کا تقدس دیا. جب ایک باپ اپنی بیٹی سے شادی کرے گا یا ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرے گا، مجھے بتائیے رشتوں کا تقدس کہاں رہا؟ یہ اسلام ہے جس نے محرمات کو بھی ذکر کر دیا. فرمایا اگر کسی عورت کا دودھ بھی پی لیا وہ بھی تمہاری ماں، اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تصور اسلام ہمیں دیتا ہے. وہ سارے کے سارے محرمات کے تصور اسلام نے دیے. عورت کو ایک عزت کا مقام دیا، ایک مقام وہ مرتبہ دیا جو کسی اور تہذیب کے ہاں بھی نہیں، کلچر کے ہاں نہیں. آج بھی دنیا میں ایک تہذیب ایسی ہے جہاں عورت کو اپنی ذاتی جگیر سمجھا جاتا ہے، جہاں پیسہ دے کر عورت کو خریدنے کا کنسپٹ موجود ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے. مرد کہتا ہے یہ عورت میری مملوکہ ہے، میں جو مرضی کروں. آپ اپنی بائک کو باہر کھڑی کر کے آگ لگا دیں، کوئی آپ کو کچھ کہے گا؟ جی نہیں کچھ کہے گا. ظاہری بات ہے وہ آپ کی بائک ہے. تو ان معاشروں میں اگر کوئی اپنی بیوی کو گولی مار دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں جی ہماری اپنی ملکیت ہے، ہم جو مرضی کریں. یہ صرف تصور اسلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ عورت کی عزت کا تحفظ کرنا یہ مرد پہ لازم اور ضروری ہے. پھر مجھے بتائیے کون سا دین ہے جو عورت کو وراثت میں حق دیتا ہے؟ یہ اسلام ہے جو عورت کو ایک جگہ سے نہیں 4 جگہ سے وراثت کا حق دے رہا ہے. عورت اگر ماں ہے اس کو بیٹے کی وراثت سے حصہ مل رہا ہے. عورت اگر بیوی ہے اس کو شوہر کی وراثت سے حصہ مل رہا ہے. عورت اگر بہن ہے بھائی کی اولاد نہیں تو بھی اس کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے. عورت اگر بیٹی ہے اس کو باپ کی وراثت سے حصہ مل رہا ہے. اسلام نے عورت کو 4 مقام سے وراثت کا حق دیا. یہ رب قدوس نے صرف اسلام کی بدولت عورت کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات یاد رکھیے وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں جو اپنی ثقافت کو چھوڑ دیں، جو اپنی تہذیب کو بھول جائیں، جو اپنے کلچر کو بھول جائیں. آج ہمیں دکھ ہوا کہ پاکستان کے اندر کچھ خواتین اس طرح کا مارچ کریں، اس طرح کی ریلی نکالیں جس میں اسلام کی تضحیک ہو، نعوذ باللہ، جس میں اسلام کی بیسک ویلیوز کو جھنجھوڑا جائے. نکاح تو ایک مقدس عبادت ہے اگر آپ کا تصور ٹھیک ہے، آپ کی نیت درست ہے. سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح تو میری سنت ہے، جس نے نکاح سے اعراض کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مجھ سے ہے ہی. نکاح کا تصور اسلام نے دیا ہے. تو وہ لوگ جو نکاح کے بندھن سے آزاد ہو کر ایک فحاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں گویا کہ وہ اسلام کے بنے ہوئے اصولوں کو توڑنا چاہتے ہیں. اب آئیے اس کا حل کیا ہے؟ یہ بڑھتی ہوئی جو بے حیائی اور فحاشی اس وقت ہمارے معاشرے میں آ گئی اور مختلف این جی اوز کے تعاون سے جو یہ سلسلہ طوفان بدتمیزی اب جاری ہو گیا، بے حیائی فحاشی کے پروگرام اب باقاعدہ ترتیب دیے جانے لگے. گرامی قدرات اس کے اندر سب سے بڑی روک تھام کا فریضہ ہمارا اپنا ہے.
سب سے پہلے ہم خود اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں اور کوشش کریں اپنے بچوں کے سیل فون پہ آپ نظر رکھیں۔ سمارٹ فون اگر کوئی بچہ اپنی سٹڈی کے لیے یوز کر رہا ہے تو بھی اس کو ایک وقت مخصوصہ پر دیں، بے جا اس کو دے دینا۔ اگر وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز یوز کرتا ہے تو بھی ایک خاص وقت کے لیے۔ اگر آپ ان بچوں کو یہ تمام فیسلٹیز 24 گھنٹے پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بچے اپنے اچھے برے کا ابھی خیال نہیں رکھتے، یقیناً وہ بیک بھی سکتے ہیں اور بری راہ سے کا اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھی والدین کو ضرورت ہے، گھر کے سربراہوں کو ضرورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کے اندر جہاں بے حیائی فحاشی عام تھی جب کنٹرول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا ایسا عمل کیا کہ وہ سارے راہ راست پر آ گئے، سارے سیدھے ہو گئے؟ وہ 4 چیزیں تھیں۔ کتنی جی؟ 4۔ وہ 4 چیزیں آج بھی معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو پھر معاشرہ کامیابی کی طرف آ جاتا ہے۔ 4 چیزیں آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کی آبیاری کی ضرورت ہے، سوچوں کا رخ صحیح سمت پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اسلامی عقائد پر ہمارا پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، فرشتے جو بنیادی عقائد ہیں یقین محکم ہمیں ہونا چاہیے، اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ اپنے عقیدے میں ڈاوا ڈول ہے اس نے باقی عمل کیا کرنا ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں کیا پیدا کی؟ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یقین محکم پیدا کیا۔ وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ حضرت بلال پر پتھر بھی رکھے جاتے ہیں تو احادات کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ، اس کے رسول پر اتنا اعتماد تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یقین محکم، اتنا مضبوط اپنا ایمان رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ، اس کے رسول کے فرمان جو ہیں وہی صحیح ہیں، وہی اٹل ہیں اور ہماری کامیابی ہی اس میں موجود ہے۔ دوسری چیز ہے جی اعمال صالحہ کی رغبت۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے جتنے بھی زیر تسلط ہیں ان کو اعمال صالحہ کی طرف راغب کریں۔ یہ تصور اس وقت پیدا ہوگا جب آپ خود عمل کر کے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے۔ تو انسان اعمال صالحہ کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر خود بخود ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں گناہوں سے نفرت اور پھر اس نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں پیدا کی۔ تیسری چیز ہے جی خوف خدا۔ جب اللہ کا خوف غالب ہو جائے تو بندہ اپنی خلوتوں جلوتوں کے معاملات کے اندر بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ تو تیسری چیز کوشش کریں خوف خدا اپنی اولاد میں بھی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف وہ خوف نہیں ہے جس میں ڈر ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جس میں محبت اور شفقت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہم پروردگار سے ڈرتے اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب بھی ہے لیکن اس کے غضب کے ساتھ اس کی رحمت بھی تو ہے۔ بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر پروردگار کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس طرح انسان کا دل خوف الہی سے لرزتا رہے اور اس میں شفقت اور محبت کی آمیزش بھی ہو۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے فکر آخرت، کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو بے پرواہ ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اگر تو میرا حساب و کتاب نہ بھی لے